مسیح یسوع کے پاک اور جلالی نام میں آپ سب بہن بھائیوں بزرگوں کو میری طرف سے سلام۔ آج پھر سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا خدا کے کلام کو لے کر، اور خداوند کے کلام کی خدمت کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، تاکہ خداوند کا جلال ہماری زندگیوں سے ظاہر ہو، کیونکہ یہی خداوند کا مقصد تھا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو اس زمین پر بھیجے اور اپنے جلال کو ہماری زندگیوں میں ظاہر کرے، اور اس کا جلال ہماری زندگیوں سے ظاہر کرے، کیونکہ اس نے ہمیں اپنے لیے پالک بیٹے اور بیٹیاں ہونے کے لیے منتخب کیا ہے، ایسا اب سے نہیں بلکہ بنائی عالم سے بیشتر، کیونکہ ہمارا خداوند بنائی عالم سے بیشتر ذبح کیا ہوا پر رہا ہے۔ آئیں ہم خداوند کے کلام کی طرف متوجہ ہوں کہ خداوند کا کلام ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ آج ہم عبرانیوں کے خط میں سے اپنی ہدایت کے لیے دیکھیں گے کہ خداوند ہم سے کیا کہہ رہا ہے، وہ ہم سے چاہ کیا رہا ہے۔ میں چاہوں گا کہ جتنے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ عبرانیوں کے خط کے 5ویں باب کو دیکھیں، اس کی 12ویں اور 13ویں آیت۔ اس طرح مرقوم ہے، وقت کے خیال سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا، مگر اب اس بات کی حاجت ہے کہ کوئی شخص خدا کے کلام کی ابتدائی اصول تمہیں پھر سکھائے، اور سخت غذا کی جگہ تمہیں دودھ پینے کی حاجت پڑ گئی، کیونکہ دودھ پیتے ہوئے کو راست بازی کے کلام کا تجربہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ بچہ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہے۔ ہم نے خداوند کے کلام میں سے عبرانیوں کے خط کو دیکھا ہے۔ عبرانیوں کے خط کے بارے میں بہت ساری قیاس سرائیاں ہیں اس کے لکھاری کے بارے میں، کیونکہ اس کے لکھاری کا، اس کے تحریر کرنے والے کا نام اس خط کے اندر موجود نہیں، لیکن بہت سارے اسکالر اور علماء اس بات کا قصد کرتے ہیں کہ یہ خط پالوس رسول کی معرفت لکھا گیا، لیکن ایک بہت بڑی تعداد علماء کی ایسی بھی ہے جو اس بات کے ساتھ متفق نہیں۔ غرض خط چاہے پالوس نے لکھا ہو چاہے کسی اور نے لکھا ہو، تحریر خدا کے پاک روح کی۔ ہمیں ان ڈیٹیلز کے اندر جانے کی ضرورت نہیں، ہمیں صرف اتنا علم ہے کہ ہمارے ہاتھ میں جو کتاب موجود ہے اس کی کل 66 کتابیں مکمل طور پہ روح کی ہدایت سے لکھی گئی ہیں، اور وہ روح کسی اور کا نہیں بلکہ خود خدائے قادر ہے، جو ہماری ہدایت کے لیے انسانوں میں سے ہو کر بولتا ہے۔ ہم نے 12ویں اور 13ویں آیت کو دیکھا ہے۔ خدا کا بندہ روح کی ہدایت سے اس طرح فرماتا ہے کہ وقت کے خیال سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے۔ جب بھی ہم استاد کا ذکر کرتے ہیں کلام مقدس پڑھتے وقت، ہماری سوچیں کچھ اور طرح کی ہوتی ہیں۔ ہم استاد سمجھتے ہیں کہ صرف کلام مقدس کا سکھانے والا ہی استاد ہے، لیکن ایسا نہیں۔ استاد ہر ایک کام کو سکھانے والا استاد ہوتا ہے، اور جب کوئی شاگرد اس استاد کے تمام تر ہنر کو سیکھ لیتا ہے تو وہ استادی کے معیار تک پہنچتا ہے، جہاں پر وہ خود کئی لوگوں کو، کئی افراد کو شاگردیت میں لے سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس علم ہے۔ ہم روح القدس کو اپنا استاد مانتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں مسیح یسوع کی باتیں یاد دلاتا ہے۔ آج میں اپنی ایج کو
غور کروں تو تقریباً کافی ایج ہو، ایک 3-4 بھائیوں کا سلسلہ میری زندگی میں گزر چکا ہے، لیکن کیا میں نے خداوند یسوع مسیح کو حقیقی طور پر استاد مانا کہ یہ میرا سکھانے والا ہے؟ ہمارے اندر بہت ساری کمیاں واقع ہو سکتی ہیں، ہمارے اندر گناہ سرایت کرتے ہیں کیونکہ ہم کیونکہ جسم کمزور ہے اور روح مستعد ہے۔ ہم اپنی زندگی کے اندر بہت ساری کوتاہیاں، غلطیاں کرتے رہتے ہیں اور ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ ہم جسم میں ہیں اور ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ کامل صرف یسوع مسیح۔ لیکن کیا ہم نے اپنے استاد کی پیروی کی ہے؟ یہ سوچنے کی بات، کیا ہمارے اندر اپنے استاد کی جھلک موجود ہے؟ کیا ہم اپنے استاد کی سی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ اگر کسی شاگرد کو، جو نالائق شاگرد ہے، جو اپنے استاد کے ہنر پر اور اس کی دی گئی ہدایات پر عمل نہیں کرتا، اسے لوگ کہتے ہیں اے دے استاد نے انہوں کچھ سکھایا ہی نہیں۔ اب کیا ہم جو مسیحی کہلاتے اور خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جب ہماری زندگیوں میں مسیح یسوع کا مزاج اور کردار نہیں، کیا یہ مسیح کی غلطی ہے؟ کیا مسیح نے ہمیں نہیں سکھایا؟ یقیناً غلطی ہماری غلطی نہیں۔ ہم نے مسیح کو مکمل طور پر اپنا استاد نہیں مانا، کیونکہ وہ تو اول اور آخر ہے۔ ہر ایک چیز اسی کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے پیدا کی گئی ہے اور اسی کے وسیلے سے پیدا ہوئی۔ ہم اس کو کس نوعیت کا استاد مانتے؟ ہم صرف کلام کا استاد مانتے؟ وہ تو خود کلام مقدس ہے، وہ خود کلام مجسم، وہ زندگی کی ہر ایک راہ کا استاد۔ تیرا کلام راہ کے لیے روشنی، قدموں کے لیے چراغ۔ انسان کی ہر ایک روش، ہر ایک رغبت میں کلام مقدس کا عنصر ہونا ضروری ہے۔ لیکن عبرانیوں کا لکھاری کچھ بڑی اہم باتوں کے اوپر سے پردہ اٹھا، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ مگر اب اس بات کی حاجت ہے کہ کوئی شخص خدا کے کلام کی ابتدائی اصول تمہیں پھر سکھائے، اور سخت غذا کی جگہ تمہیں دودھ پینے کی حاجت پڑ گئی۔ جو لفظ یہاں پر سخت غذا کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یونانی زبان میں اسے 10 مرتبہ گوشت کے ساتھ شبیہ دی گئی۔ کنگز جیمز ورژن، جسے موسٹ اوتھینٹک ببلیکل ٹرانسلیشن کہا جاتا ہے، اس میں 10 مرتبہ گوشت کا لفظ استعمال ہوا ہے اور محض 2 دفعہ خوراک کا۔ مسیح یسوع نے 6 باب یوحنا رسول کی انجیل میں فقی فریسیوں اور تمام افراد جو اس کے پیچھے پیچھے آتے تھے، جب کہ وہ 5000 افراد کو کھانا 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے کھلا چکا تھا، یسوع مسیح ان سے کہتا کہ جب تک تم میرا گوشت نہ کھاؤ اور خون نہ پیو،
پرانیوں کا لغاری کہتا ہے کہ ہمیں تو دودھ پینے کی ضرورت پڑ گئی ہے، ہم تو گوشت ہضم ہی نہیں کر سکتے۔ یسوع مسیح یوحنا رسول ہی کی انجیل میں غالباً 7ویں باب میں کہتا ہے کہ جو خدا سے سنتا اور سیکھتا ہے وہ میرے پاس آتا ہے۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمیں اپنی راہوں کا علم ہونا چاہیے کہ ہم صحیح سمت میں چل رہے ہیں یا محض اپنی سوچ کے مطابق کہ ہم درست راہ پہ جا رہے ہیں اور چلتے ہی جا رہے ہیں۔ خدا سے پوچھا نہیں، خدا کے کلام کو بغور پڑھا نہیں۔ کیا ہم ابھی تک ابتدائی باتوں کی طرف ہی گامزن؟ خداوند یسوع مسیح اسی لیے زمین پر نہیں آیا کہ انہی جسمانی روشوں کو دوبارہ سے کرتے رہیں اور ایک ہم پیٹرن بنا لیں اور اس کی تکمیل میں لگے رہیں۔ کیونکہ دودھ پیتے کو راست بازی کے کلام کا تجربہ نہیں ہوتا، اسی لیے کہ وہ بچہ ہے۔ ہم بہت سارا ٹائم خداوند کی حضوری میں گزار لیتے ہیں، بہت سارا علم حاصل کر لیتے ہیں، کتب کا ڈھیر لگا لیتے ہیں، لیکن پھر ہم سوچتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے وہ تمام تر اقوال جو وہ زمین پر فرما کے گیا، ارشاد اعظم ہماری زندگی میں پورے نہیں ہو رہے، یا ہم نے جو تعلیم نئے عہد نامے کے خطوطوں سے حاصل کی وہ چیزیں ہمارے اندر دکھائی نہیں دی۔ روح کے پھل ہماری زندگی کے اندر نظر نہیں آتے، روح کی نعمتیں ہماری زندگی میں نظر نہیں آتی۔ ہم اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں راست باز ٹھہرانے کے لیے گھنٹوں گھنٹے اس کی حضوری میں ٹھہرے رہتے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پالوس رسول کہتا ہے کہ بے شک بیٹا جب تک بچہ ہے وصیت پوری نہیں ہوتی۔ وصیت پورا ہونے کے لیے ضرور ہے کہ وہ مرے۔ کیا آپ کی زندگی میں یسوع مسیح نے آپ کی صلیب کو اپنے اوپر اٹھایا، آپ کی موت کو اپنے اوپر اٹھایا، آپ کی بدی بدکاری کو اپنے اوپر اٹھایا، اور آپ اپنی صلیب اٹھا کے مسیح یسوع کے پیچھے چلیں؟ جب آپ مصلوب ہوں گے خدا کا جلال آپ کی زندگی سے ظاہر ہوگا۔ آپ مسیح یسوع کے ساتھ مشابہت پیدا کریں، اس کے قد کے اندازہ کے موافق پہنچیں، تو خداوند خدا کی کثرت کی زندگی جو وہ آپ کے لیے رکھتا ہے آپ کی زندگیوں سے ظاہر ہونا شروع ہو جائے۔ ابتدائی باتوں کو چھوڑ کر کمال کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہم اس زمین کے لیے نہیں بلکہ آسمانی بادشاہی کے لیے منتخب ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور اس کلام کے وسیلہ سے آپ کی زندگیوں کے اندر عجیب کام کرے۔ آئے ہم اپنی آنکھیں بند کرتے سروں کو جھکاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ مسیح یسوع میں قادر مطلق خدا باپ، تیرا شکر اور تعریف کرتا ہوں اس وقت کے لیے جو تم نے ہماری زندگیوں میں بخش دی۔ اے باپ، تجھ سے منت کرتا ہوں جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں انہیں برکت سے مالا مال کرنا، یسوع مسیح کا مزاج اور کردار اور اپنی روح کی کثرت ان کی زندگی میں ڈالیں، تاکہ تیرا کلام ان کی زندگیوں میں جڑ پکڑے اور تیرا نام جلال پائے۔ بیماروں کو تندرستگی بخش تاکہ یسوع مسیح کا جلال ظاہر ہو۔ تمام تر پریشانیاں، تمام تر تکلیفیں جو لوگوں کی زندگیوں میں حائل ہیں انہیں یسوع مسیح کے نام میں دور۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے اکلوتے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے جلالی اور پاک نام میں، آمین۔ تھینک یو ویری مچ۔